پیدا ہوئے مسلمان، کان میں اذان آ گئی، اس وقت تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا چلا، بڑے ہونے کے بعد بھی نہیں ہمیں سمجھ آ رہی کہ کیا کچھ ہماری زندگی میں ہو رہا ہے، اور ہم اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ ہر ایک کو ملتے ہیں کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، لیکن مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے اور کیا کرنا چاہیے، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے کہ ایمان جو ہے وہ صرف سیٹ آف بلیف کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ وہ اس کی تصدیق اور اس پر عمل کرنے کا بھی نام ہے۔ کئی دفعہ ہم یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ اصل میں تو جنتی یہ لوگ ہیں، چاہے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، یا اگر کلمہ گو ہیں اور نماز نہیں پڑھتے یا اللہ کی عبادت نہیں کرتے، دل کے بڑے سچے کھرے، مورل سٹینڈرڈز ان کے بڑے اچھے ہیں۔ اصل میں ہر عقیدہ کمٹمنٹ مانگتا ہے، تو عقیدہ صرف یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے اقرار کر لیا ہے، جب وہ ہمارے ایمان میں ڈھلتا ہے تو پھر اس کا لازمی تقاضا بن جاتا ہے کہ جو ہم نے زبان سے کہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک جگہ میں کوٹ پڑھی تھی کہ where there are strong roots، جہاں پہ بھی مضبوط آپ کی وہاں پہ جڑیں ہوں گی تو پھر آندھی طوفان آئے، ونڈز چلیں، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور یہ میں کس ریفرنس سے بات کر رہی ہوں؟ آج کے دور میں ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہوا ہے کہ ہم ایک ورثے میں ملنے والی جو آئیڈینٹی ہے اس کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ پیدا ہوئے مسلمان، کان میں اذان آ گئی، اس وقت تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا چلا، بڑے ہونے کے بعد بھی نہیں ہمیں سمجھ آ رہی کہ کیا کچھ ہماری زندگی میں ہو رہا ہے، اور ہم اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم ہر ایک کو ملتے ہیں کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، لیکن مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے اور کیا کرنا چاہیے، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صرف یہی نہیں ہے کہ ہم اس انہیریٹڈ آئیڈینٹی کو لے کے چل رہے ہیں، اب ہم ایک ایموشنل قسم کی اسپریچویلٹی کو بھی لے کے چل رہے ہیں۔ یعنی ذرا سا کوئی اگر آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ ان کاموں کے بغیر جنت میں داخلہ مشکل ہو جائے گا، تو ہم بہت ہی زیادہ ایموشنل ہو کے کہتے ہیں کہ اسی لیے مجھے دینی لوگ پسند نہیں ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسی باتیں کر دیتے ہیں۔ تو مجھے لگا کہ ضرورت بہت زیادہ ہے کہ ہم ٹرو کمٹمنٹ کے ساتھ اپنے دین کو پریکٹس کریں، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا ہے، اس کی بنیاد، اس کی فاؤنڈیشن، اس کی روٹس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور یہ ایک چھوٹی سی ایفرٹ ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور میرے ساتھ موجود ہیں زبیدہ عزیز صاحبہ، جو کہ انہوں نے ایم فل کیا ہے اسلامک اسٹڈیز میں، اور الہدا انٹرنیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن میں ایک سمجھے ان کی ایک بیک بون کی طرح ہیں، ان اساتذہ میں سے ہیں جنہوں نے ہزارہ اسٹوڈنٹس کو پڑھایا ہے۔ اور عقیدے پہ جو ہم بات کریں گے، اس فاؤنڈیشن اور روٹس پہ بات کریں گے، یہ ان کی وہاں پہ اسپیشیلٹی بھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں کملا؟ الحمدللہ، جزاک اللہ خیر آپ کا وقت دینے کا۔ میں سب سے پہلے تو یہی جاننا چاہوں گی کہ جیسے ہی آپ دین کو سمجھتے ہیں نا، تھوڑا سا آپ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کو شوق پیدا ہوتا ہے اور آپ چند دینی لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو وہ اکثر اس طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اچھا اس کا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ تو کیسے ہم ڈیفائن کریں گے کہ یہ عقیدہ ہوتا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ بنیادی طور پر سیٹ آف بلیفس ہیں، ٹھیک ہے، اور چونکہ کوئی بھی کام جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی کچھ بنیادیں ہوتی ہیں، تو اسی طرح دین اسلام جو ہے اس کی بھی کچھ بنیادیں ہیں۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ عقیدہ صحیح ہونا چاہیے یا فلاں کا یہ عقیدہ ہے، تو اس سے مراد دراصل یہ ہوتی ہے کہ اسلام جن بنیادوں پر کھڑا ہے، اس کی عمارت جن بنیادوں پر کھڑی ہے، وہ مراد ہوتی ہیں۔ صحیح۔ اور یہ بنیادی طور پر بعض ارکان ہیں جن کو ماننا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، کون کون سے ارکان ہیں؟ اس میں 6 ارکان ہیں، یعنی پلرز آف فیتھ جنہیں ہم کہتے ہیں، اور یہ ہے اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتب پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت کے دن کے اوپر ایمان، اور تقدیر کے خیر و شر ہونے پر ایمان رکھنا۔ ٹھیک ہے، اچھا اب آپ نے دیکھیں، آپ عقیدے سے ہم نے بات شروع کی اور اب آپ ایمان کے بارے میں کہہ رہی ہیں، تو پھر کیا عقیدہ اور ایمان ایک ہی چیز ہیں یا یہ فرق ہے؟ جی، بہت اچھا کوشچن ہے یہ۔ عقیدہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، ایک سیٹ آف بلیفس کا نام ہے، اور وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور اس میں کچھ فساد بھی ہو سکتا ہے، خرابی بھی ہو سکتی ہے۔
اسلام کے بھی اپنے عقائد ہیں، اسی طرح دیگر جو مذاہب ہیں ان کے بھی عقائد ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے عقیدہ کسی بھی مذہب کا ہو سکتا ہے. صحیح. لیکن ایمان جو ہے وہ اسلام کے ان ارکان کو جب ہم دل سے بھی زبان سے بھی قبول کرتے ہیں اور پھر اس کے اکارڈنگ جب عمل کرتے ہیں تو تب ایمان کا پروسیس مکمل ہوتا ہے. صحیح. تو یہ بنیادی فرق ہے دونوں میں کہ ایمان جو ہے وہ صرف سیٹ آف بلیف کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے. بلکہ وہ اس کی تصدیق اور اس پر عمل کرنے کا بھی نام ہے. اچھا، آپ نے یہ کہا نا کہ جو عقیدہ ہے وہ سیٹ آف بلیفس ہے. ٹھیک ہے. تو پھر اس میں کمٹمنٹ کو ہم کہاں فٹ ان کریں گے؟ کیونکہ مطلب ہم بیٹھ کے بہت آسانی سے کہتے ہیں ہاں ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن چلو چلتے ہیں وہ مووی دیکھ لیں، وہ گانے سن لیں، وہ لڑکا لڑکی جو ہے اپنے ریلیشن شپ میں چلے جائیں. ہر ایک سے اب ہم پوچھتے ہیں وہ جو بھی کچھ کر رہا ہے، جو بھی ورائٹی ہمیں نظر آتی ہے، چاہے وہ حلال حرام ہے یا زندگی کے معاملات ہیں، تو ہم پھر بہت آسانی سے یہ کہہ کے کہ آئی بلیو ان اللہ، تو جو دل چاہتا ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جی، اصل میں ہر عقیدہ کمٹمنٹ مانگتا ہے. تو عقیدہ صرف یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے اقرار کر لیا ہے. جب وہ ہمارے ایمان میں ڈھلتا ہے تو پھر اس کا لازمی تقاضا بن جاتا ہے کہ جو ہم نے زبان سے کہا ہے، یعنی ہم نے کہا ہے کہ ہم اللہ کو مان رہے ہیں، اللہ ایک ہے. جی. تو اب جب ہم کوئی بھی کام کریں گے تو ہمیں یہ پیش نظر رکھنا ہوگا. ٹھیک ہے. وہ جو کمٹمنٹ ہم کر رہے ہیں، جو ہم نے کہا ہے، اس کے اکارڈنگ ہمیں اب اپنے عمل کو ڈھالنا ہوگا. تو پھر ہم خیال رکھیں گے کہ آیا مجھے یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. ٹھیک ہے. تو عقیدہ یا ایمان کا ڈائریکٹ پھر ایفیکٹ جو ہے وہ ہمارے عمل پر پڑتا ہے. تو یہ کمٹمنٹ کا لیول ہے کہ ہم پھر وہ کریں گے جس رب پر ہم نے ایمان رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. جو اس نے کہا ہم وہ کریں گے، اور جس سے اس نے روکا اس سے ہم رکیں گے. ٹھیک ہے. تو آپ کی بات سے تو مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو سیٹ آف بلیفس ہیں، اگر اس میں کچھ پوائنٹرز ٹھیک نہیں ہیں، سیٹ آف بلیف تو موجود ہے، لیکن اگر کچھ ہم نے سوچا صحیح نہیں ہے، اس میں بلیف میں وہ پوائنٹس یا ڈالے نہیں یا ایکسٹرا ڈال لیے، تو اس کے مطابق ہمارا کمٹمنٹ لیول ڈیفرنٹ ہو جائے گا. اصل میں یہ ہے کہ سیٹ آف بلیف تو موجود ہے، یعنی عقیدہ موجود ہے، لیکن ایمان کی کمزوری ہے. اچھا. تو یہ جو اور اس کے ریزنز ہو سکتے ہیں، اس میں بعض اوقات کم علمی ہو سکتی ہے، نیگلیجنس ہو سکتی ہے، نفس کے خواہش ہو سکتی ہے. تو اس کی وجہ سے وہ جو ایمان میں کمزوری آ گئی ہے تو وہ ہمارے کمٹمنٹ لیول کے اوپر افیکٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں عقیدے کو اپنی جگہ سمجھنا ہوگا اور اس کو ایمان میں ڈھالنے کے لیے اپنی کوشش کرنی ہوگی. تھوڑی سی ایمان پہ یہ بات کر لیتے ہیں کہ مطلب یہ ایمان ہمیں کیسے فیل ہوگا؟ کوئی ایک یہ ایموشن کی طرح فیل ہوگا، یا کوئی یقینی کیفیت کی طرف ہمیں لے کے جائے گا، یا یہ کہ ہم ایکشن کے بارے میں سوچیں گے؟ کیونکہ یہ بڑا کامن سوال ہوتا ہے لوگوں کا، وہ کہتے رہتے ہیں آج میرا ایمان بہت لو رہا ہے اور مجھے یہ نہیں فیل ہو رہا. تو اس وقت ہم جو وہ محسوس کر رہے ہیں اس کو کس فریم میں ڈالیں گے؟ جی، ایمان کا آغاز تو ایموشن سے ہوتا ہے. ٹھیک. کیونکہ وہ دل اس کا مرکز ہے اور دل میں پہلے آتا ہے. لیکن پھر وہ آگے بڑھتا ہے اور انسان کے عمل میں ڈھلتا ہے. عمل سے اس کا اظہار ہے. صحیح. اسی لیے آپ دیکھیں پورے قرآن مجید میں ایمان اور عمل صالح اکٹھا آیا ہے، جوڑا ہے یہ. تو یہ سب چیزیں اس لیے ہو رہی ہوتی ہیں کہ جو میں نے پہلے بھی بات کی کہ ہمارے عمل میں کمزوری ہوتی ہے، عمل افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اس سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے، تو مزید جو ہمارے اچھے کام ہوتے ہیں وہ ہم سے نہیں ہو رہے ہوتے. تو یہ جو ویک ایمان کا ویک ہو جانا ہے، یہ عمل کی بھی کمزوری کا ذریعہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہمیں لگے جیسے ہمیں نا ہر وقت وہ اس فلکچویشن میں ہم رہتے ہیں سارا دن، جیسے ہم اپنے فون پہ بیٹھ کے دیکھتے ہیں نا کہ آج ویدر فور کاسٹ کیا ہے، تو میں نے دیکھا ہے کہ جب جو لوگ ذرا کنسرنڈ ہوتے ہیں، ان کو ہوتا ہے کہ ہم دین کے مطابق صحیح کام کر رہے ہوں، تو وہ اپنی ایمان کی بھی فور کاسٹ دیکھتے رہتے ہیں. اچھا، اب اس سے آگے نہیں انہیں سمجھ آتا. مثلاً اگر میرا آج ایمان بہت لو ہے تو مجھے کیا کرنا ہے، یا یہ کہ اگر آج ایمان بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے، اب اس وقت مجھے کیا کام کرنے ہیں. یعنی اور پھر اگر ایمان اچھا ہونے کے بعد تھوڑا لو ہوتا ہے تو پھر اپنے آپ کو یا منافق کہہ دینا یا اپنے آپ کو برا سمجھنا شروع ہو جانا. اس کیفیت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ ایمان کوئی اسٹیگننٹ چیز نہیں ہے. سب سے پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں بہت کلیئرٹی سے یہ بات بتائی کہ ایمان گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے. ٹھیک ہے.
اور ظاہر ہے کچھ ایسے کام جو ہیں، جب اچھے کام ہیں جو ہم کرتے ہیں تو ایمان کا لیول بڑھتا ہے. مثلا قرآن مجید میں آتا ہے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان پر آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. جب ایمان بڑھتا ہے تو انسان فردر مزید اور اچھے کام کرتا ہے. لیکن جب ہم کوئی بھی ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، کوئی برائی سرزد ہو گئی، کوئی گناہ سرزد ہو گیا، یا جیسے آپ نے کہا کہ ہم سوشل میڈیا کو سکرول کر رہے ہیں اور مختلف چیزیں دیکھ رہے ہیں، تو ظاہر ہے ڈیفینیٹلی اس میں اچھی چیزوں کے ساتھ ساتھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو ہمارے اوپر افیکٹ ڈال رہی ہوتی ہیں، ہم روحانی طور پر کمزور ہو رہے ہوتے ہیں. تو ایسے میں یہ ہوتا ہے کہ عمل بھی کمزور ہو جاتے ہیں. مثلا اب اگر آپ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے اور کافی ٹائم آپ نے لگا دیا تو اب نماز کا وقت ہوگا تو اس نماز میں وہ خشوع نہیں ہوگا، وہ عمل ویک ہو جائے گا، تو اور اس کا پھر ایک چین ری ایکشن شروع ہو جائے گا. تو ہمیں یہ اس چیز کے اوپر توجہ کرنی ہے کہ ایمان اگر گھٹ رہا ہے، گھٹے گا وہ، کیونکہ انسان ہے، لیکن پھر اس کو بڑھانے کی فکر کریں. جیسے ہم دیکھتے ہیں صحابہ کا ہمیں عمل ملتا ہے اس کے اوپر کہ صحابہ بعض اوقات اکٹھے بیٹھ جاتے تھے اور ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ آؤ ہم ایمان لائیں. اچھا، یعنی اب اس کو ریوائیو کریں، مل کر اللہ کو یاد کریں، مل کر اللہ کے دین کی بات کریں. تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو کمی ہو رہی ہے وہ واپس بہتر ہونے شروع ہو جائے گی. اچھا، مجھے آپ کی بات سے پھر یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ جب ہم اکثر مل بیٹھتے ہیں یا ایون اکیلے بھی بیٹھ کے سوچ رہے ہوتے ہیں ایمان میں کمی محسوس ہو رہی ہے، ہم صرف ایک ڈپریشن کی ویو میں جاتے ہیں، اپنے آپ کو برا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے پاس کوئی پلان نہیں ہوتا کہ مجھے کرنا کیا چاہیے نا. اگر ہم چھوٹے چھوٹے کام ہی کریں، اذکار پڑھ لیں، قرآن کی تلاوت کر لیں، کسی کی مدد کر لیں، تو وہ ایمانی کیفیت جو ہے وہ پھر بڑھ جائے گی نا. بالکل. اچھا، ایک اور جو بہت بڑا چیلنج اس سلسلے میں ہوتا ہے کہ لوگ اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دل صاف ہونا چاہیے، اور اس پہ بڑی ایک ہاٹ ڈیبیٹس بھی مختلف جگہوں پہ ہو رہی ہوتی ہیں. تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ عقیدہ جو ہے اس سلسلے میں کیا کہتا ہے. کیا یہ ایسے ہی ہے کہ جی دل صاف ہو کوئی بات نہیں اگر آپ کا ایکشن نہیں اس کے مطابق جا رہا، اور دوسرا یہ کہ کیا ہم اس طرح کی باتیں کہہ کے صرف اپنے آپ کو ایک ایموشنل کمفرٹ دے رہے ہوتے ہیں، تسکین دے رہے ہیں کہ اگر مجھ سے زیادہ کام نہیں ہو رہا یا کچھ بھی نہیں ہو رہا تو میرا دل تو صاف ہے. یہ کہنا کہ دل صاف ہونا چاہیے بہت اچھی بات ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ بیسیکلی ہم اپنے آپ کو ایک کمفرٹ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، جذباتی طور پر ہم اپنے آپ کو سیٹسفائی کر رہے ہیں کہ میرا دل تو ٹھیک ہے، اگر میرا عمل کمزور بھی ہے تو چلو کوئی بات نہیں. کیونکہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر ہمارا دل ٹھیک ہو تو ہمارا عمل ٹھیک نہ ہو؟ تو ڈیفینیٹلی دل کا ایفیکٹ عمل کے اوپر آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ قلب ہمارے جسم میں ایک وہ حصہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ ٹھیک ہو جائے گا تو باقی سارا جسم بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر اس میں فساد ہے تو باقی چیز میں. میڈیکلی بھی یہی ہے. بالکل. تو جب ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میرا دل ٹھیک ہے، تو شاید یہ صرف ایک جملہ ہے، حقیقت میں دل میں بھی کہیں کمی کمزوری ہے، تو اس کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، ایک چیلنج یا اگین ایک سوچ ہے کہ جب ہم اسپیشلی بہت سے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو ہمیں مورلی بڑے اچھے نظر آتے ہیں، یعنی وہ بڑے صفائی پسند ہیں، وہ ہر ایک سے کرٹیسی کے ساتھ ملتے ہیں، اور وہ اپیرنٹلی سچ بولتے ہیں، اور ایسی جگہوں پہ ہم جاتے ہیں مختلف ممالک میں اور ہم کہتے ہیں وہ جی وہاں پہ کھانے کی چیزیں پڑی ہوئی تھیں کسی نے اٹھائی بھی نہیں، یا یہ کہ کوئی شخص جو ہے اس نے اپنا کوئی ایسا سامان رکھا تھا کسی نے کسی کو تنگ نہیں کیا. تو یہ جو مورل کریکٹنس کی ہم بات کرتے ہیں، اور کئی دفعہ ہم یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ اصل میں تو جنتی یہ لوگ ہیں، چاہے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، یا اگر کلمہ گو ہیں اور نماز نہیں پڑھتے یا اللہ کی عبادت نہیں کرتے، دل کے بڑے سچے کھرے، مورل سٹینڈرڈز ان کے بڑے اچھے ہیں. یہ جو ایک سینیریو ہمارے سامنے آتا ہے اور یہ خاصا لوگوں کے اندر پریولنٹ ہے، لوگ بہت زیادہ ان چیزوں پہ بلیو کرتے ہیں، اس کو ہم کس طرح سے عقیدے کے ساتھ الائن کریں گے؟ یعنی آپ عقیدے کے بارے میں کیا کوئی سوال نہیں کریں گے اپنے آپ سے یا اس شخص سے، اور آپ کہیں گے کہ اگر مورلی آپ ساؤنڈ ہیں تو ٹھیک ہے؟ اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ مورلی ساؤنڈ ہونا بھی بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن کیا صرف اتنا کافی ہے؟ نہیں، اتنا کافی نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جیسے پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ قرآن مجید ہمیں بار بار کہتا ہے ایمان اور عمل صالح. مورلی ساؤنڈ ہونا عمل صالح کی ایک کیٹیگری ہے، لیکن عمل صالح اگر ایمان کے بغیر ہو رہا ہے تو وہ عمل صالح شاید دنیا میں ایک حد تک انسان کو فائدہ دے دے، اس کو ایک وقتی سیٹسفیکشن ہو سکتی ہے، کچھ لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچ سکتا ہے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے.
آخرت کے لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم عمل صالح کریں، اپنے اخلاق، مینرز، جتنی بھی چیزیں وہ سب، ہمارا تو دین خود اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ صحیح ہونے چاہیے، لیکن اس کے پیچھے ایمان کی ایک مضبوط بنیاد ہونی چاہیے۔ اس میں فرق کیا ہے کہ جو لوگ مورلی اسٹرانگ ہیں وہ یہ سارا کام اپنے نفس کے لیے کر رہے ہیں، جبکہ جب ہم اس کے پیچھے ایمان کی اسٹرانگ بیس ہوتی ہے تو وہی کام ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ تو اس فرق کی وجہ سے ایک کا سارا فائدہ دنیا میں حاصل ہوتا ہے، جبکہ دوسرے کا دنیا میں بھی حاصل ہو رہا ہے اور آخرت میں بھی حاصل ہو رہا ہے۔ اور یہ ہم دیکھتے بھی ہیں کئی جگہوں پہ اگر ان کے کوئی سسٹم کلیپس کریں تو لوگ جا کے لوٹنا بھی شروع کر دیتے ہیں ان کے بڑے بڑے مالز کو، اس لیے کہ ان کو لگتا ہے اب کیمرے بھی نہیں ہیں، پولیس بھی نہیں ہے، ہم پکڑے بھی نہیں جائیں گے، تو ہم جتنی مرضی اب کرپشن جو ہے وہ کر لیں، کیونکہ پیچھے اسٹرانگ بیس نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ اب اس قسم کے چیلنجز میں گھر چکے ہوئے ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آرگنائزڈ ریلیجن میں بلیو نہیں کرتے، لیکن ہم یہ ضرور مانتے ہیں کہ ایک ہائی پاور ہے اور کسی نے یہ سب کچھ کریٹ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ جی ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے اس ہائر پاور کے پاس کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھے، اب یہ سائنسز جو ہیں اور سائنٹیفک پرنسپل جو ہیں ان سب چیزوں کو چلا رہے ہیں۔ مطلب اس میں بہت سی ویرائٹی ہے۔ اس کو کیا ہم سمجھیں گے کہ اگر ایک انسان اللہ کو ایز اللہ نہیں مانتا لیکن وہ ایک ہائر پاور پہ بلیو کرتا ہے کہ کوئی ہے، وہ ایمان کی کس کیٹیگری میں آئے گا؟ جی، اس میں یہ ہے کہ چونکہ بنیادی طور پر انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے کہ وہ کسی کو مانے، اب خود ساختہ طور پر ہم کوئی نام رکھ کر کسی کو ہائی پاور کہہ کر یا کوئی بھی اور نام، انرجی کہہ کر، کچھ کہہ کر ہم مان لیں تو یہ ایک ہیومن ایسپیکٹ ہو سکتا ہے، اور ظاہر ہے اس میں غلطی کا امکان موجود ہے۔ مثلا ہو سکتا ہے آپ کے نزدیک وہ کوئی اور نام ہو، میرے نزدیک کوئی اور نام ہو، کسی تھرڈ پرسن کے نزدیک کوئی اور نام ہو، تو ویلیڈیٹی کہاں سے ہوگی کہ کون سا نام صحیح ہے؟ جبکہ جب ہم اس ہستی کو اللہ کہتے ہیں تو دراصل وہ ایک حقیقت ہے، وہ حق ہے، وہ ایک ٹروتھ ہے، اور جب سب اس کو اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو ایک اس کے اندر یونیفارمٹی بھی ہوتی ہے، اور پھر اس کے اکارڈنگ جو اس اللہ نے جو ہمیں احکامات دیے ہوتے ہیں ہم ان کو فالو بھی کرتے ہیں۔ باقی جیسے ہم کہہ رہے ہیں سائنس کے حوالے سے، تو سائنس بیسیکلی ایک ذریعہ ہے، جیسے ہم مختلف علوم حاصل کرتے ہیں اور ان علوم کو حاصل کرنے کا اگر ہمارا مقصد اچھا ہے اور ہم اس سے ایک درست نتیجے پہ پہنچتے ہیں تو سائنس کے ذریعے بھی ہم جن درست نتائج پر پہنچے وہ بہت اچھے ہیں، بالکل صحیح۔ لیکن تو سائنس دراصل اللہ کا دیا ہوا وہ علم ہے انسان کو، جس کے ذریعے سے ہونا یہ چاہیے کہ وہ اللہ ہی کو پہچانے، بالکل، یعنی کوئی اور نام نہ دیں، جو برانڈ صحیح والا ہے اسی تک پہنچا دیں۔ بالکل صحیح بات آپ نے کی ہے۔ اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ جیسے سورہ البقرہ ہم شروع کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، شک، کوئی ڈاؤٹس، آپ کیا کہیں گی کہ کیا اگر ہمیں کوئی شک ہو، ڈاؤٹ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ بھی ہمارا ایمان کمزور ہے اسی لیے ہم شک میں پڑے ہیں، یا یہی شک اور ڈاؤٹ جو ہے ہمیں ایمان میں گرو بھی کروا سکتا ہے؟ جہاں تک شک کا تعلق ہے، انسان کمزور مخلوق ہے اور مختلف وجوہات کی وجہ سے اس کے اندر تردد اور بعض اوقات شک پیدا ہو جاتا ہے، لیکن شک کا علاج علم کا حصول ہے کہ شک کو علم کے ذریعے سے اور یقینی علم کے ذریعے دور کیا جائے۔ شک کا آ جانا اتنی بڑی بات نہیں ہے، اگر ہم اس کو علم یقینی سے دور کر لیتے ہیں تو وہ ایمان کے بڑھانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے یہاں پہ نا یہ کیوں ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی سوال پوچھنا چاہے کہ وٹ اف دیر از نو گاڈ، یا کہ مجھے کیوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا کوئی کنیکشن نہیں، تو ہم فوراً لیبلز پہ چلے جاتے ہیں، اس کا شک دور نہیں کرتے۔ جی، یہ بھی ایک غلطی بعض اوقات ہوتی ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ مختلف طرح سے سوچتے ہیں، اور بعض اوقات انسان حقیقت کو پانے کے لیے پہلے ایک سوچ کے سفر سے گزرتا ہے، اگر اس سوچ کے سفر میں اس کی اچھی رہنمائی ہو جائے تو وہ حق تک پہنچ جاتا ہے، اور بعض اوقات جب وہ اس کو اچھا کوئی مینٹور نہیں مل رہا، اس کو گائیڈنس نہیں مل رہی، تو وہیں سے اس کے بھٹکنے کا بھی ذریعہ بن جاتا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ کلچرل جو مسلمان ہیں ان کو ہم کیسے یعنی دیکھیں گے
عقیدہ کی ٹرمز میں، یعنی عقیدہ کی نظر سے، یعنی ہم کوئی کسی کے بارے میں فتویٰ نہیں دے رہے، کسی کو لیبل نہیں کرنا چاہ رہے، لیکن کیونکہ دیکھیں آپ نے جس طرح بتایا کہ عقیدے کی بنیاد پہ فیصلے ہونے ہیں ہمارے آخرت کے، تو اگر وہ ہمارے پاس ایک سکینر لگا ہوا ہے تو ہم ان کو جی کیا کیا کمیاں ہمیں نظر آئیں گی؟ بالکل، اس میں یہ ہے کہ جو کلچرل مسلمان ہونا ہے اس میں عقیدہ تو موجود ہے، لیکن جیسے شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ اس عقیدہ وہ جو سیٹ آف بلیفس ہیں ان میں کمزوری ہے، ایمان میں کمزوری ہے، اور ایمان کو کہیں کلچر کے ساتھ مکس کر دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر دوبارہ وہی بات آ جائے گی کہ یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہاں پر کلچر ایمان میں مکس ہو کر اس کو کمزور کر رہا ہے، اور اللہ نہ کرے کہ اللہ پر ایمان ہے، عقیدہ ہے، یعنی اتنا عقیدہ موجود ہے لیکن کلچر کی وجہ سے عمل خراب ہوا ہے اور وہ کل پکڑ کا ذریعہ نہ بن جائے۔ ٹھیک ہے، تو اس چیز کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے کہ دوبارہ سے صحیح بنیادوں کے اوپر اپنے ایمانیات کو سیکھا جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ اچھا، آپ کیونکہ یہ بات کر رہی ہیں نا کہ بھی سیکھا جائے، تو جب ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن کو، ہم پڑھتے ہیں تو وہ جو کلچرل بیلیفس ہیں obviously ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ درست نہیں ہے، اور ہم اپنی فیملی ممبرس کو بھی بتانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ بھی یہ طریقہ ٹھیک نہیں، یہ نہ کیا جائے، بہت اسٹرانگ اپوزیشن ایک دم سے آتی ہے۔ تو یہ جو اس طرح کے فیئرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے سیکھنے والے بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، سکھانے والے بھی کئی دفعہ اتنی زور سے آواز نہیں لگاتے، اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے؟ اس مسئلے کا حل تعلیم اور دعویٰ ہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کی مثال ہے۔ عرب معاشرے میں عقائد ہی کے تو مسائل تھے سارے کے سارے، ان کا اپنا ایک سیٹ آف بلیف بنا ہوا تھا، اللہ کو مانتے تھے اہل مکہ، اور لیکن وہی بات ہے کہ ساتھ شرک بھی تھا اور باقی چیزیں بھی تھیں۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس کو درست کرنے کی تعلیم دی تو اپوزیشن آ گئی، لیکن آپ نے کنٹینیوس اس کو آپ کرتے رہے۔ بالکل، تو ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے، اور بعض جگہ پہ زیادہ شدت ہوتی ہے، بعض جگہ کم ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب ہم دعوت کا کام کرتے رہتے ہیں اور صحیح عقائد کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں لوگوں کو دین کی طرف لاتے ہیں، تو آہستہ آہستہ چونکہ وہ چیزیں فطرت کو ٹچ کرتی ہیں، بالکل ایسے انسان کے اپنے اندر ایک ایسی چیز موجود ہے، کسوٹی ہے جو اسے بتاتی ہے کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، تو وہ آہستہ آہستہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ صحیح بات ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ اچھا، ایمان ایک تو ہم یہ بات کر رہے ہیں نا کہ اس طرح سے فلکچویٹ کرتا ہے کہ کبھی زیادہ ہے کبھی کم ہے، کیا کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا، ہم نے قرآن بھی پڑھا، عقیدے پہ کچھ کام بھی کیا، اور آہستہ 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 آپ کا بالکل فزل آؤٹ ہو جاتا ہے ایمان، اور آپ سوچیں اگر ایمان فزل آؤٹ ہو جائے گا تو عقیدہ بھی جو ہے وہ کمزور پڑنا شروع ہو جائے گا، اور ایک دن ایک دم سے آپ کسی اور مقام پہ کھڑے ہوتے ہیں؟ جی بالکل ہو سکتا ہے، اور اس میں ریزن یہی ہے کہ اگر انسان زیادہ وقت اپنا ایسے مشاغل میں اور ایسے ماحول میں گزارتا ہے جہاں کہ ایمان کو بڑھنے کا کچھ بھی چانس نہیں مل رہا، تو ڈیفینیٹلی وہ ویک سے ویکسٹ پہ چلا جائے گا، ٹھیک ہے، اور جب وہ ویکسٹ پہ چلا جائے گا تو عمل بھی کمزور ہوتے ہوتے ختم ہو جائیں گے۔ تو اس سے فکر کرنی چاہیے اور اس لیول تک کوشش کرنی چاہیے، نہ ہو بات کہ انسان ایٹ دی اینڈ کسی ایسے عمل کا مرتکب ہو جائے کہ اللہ نہ کرے اس کا آخری انجام خراب ہو جائے، کیونکہ احادیث نبویہ سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بعض اوقات انسان ایک ایسا عمل کرتا ہے، انسان ساری زندگی اچھے کام کرتا رہتا ہے، اور آخر میں آ کر وہ کوئی ایسا عمل کر لیتا ہے کہ جو اسے جہنم میں ڈال دیتا ہے، اور بعض اوقات وہ ایک برے عمل کر رہا ہوتا ہے اور پھر ایک ایسا عمل کرتا ہے کہ وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو ایسے چیک اینڈ بیلنس رکھنا اور ان ایسی چیزوں سے خود کو ایفرٹ کر کے بچانے کی کوشش کرنا بڑا ضروری ہے۔ اچھا، میرے پاس کچھ کیس سینیریوز ہیں، میں آپ سے ان کے بارے میں پوچھنا چاہوں گی۔ جیسے ایک شخص اگر آ کے آپ کو کہتا ہے کہ میں اللہ کو تو مانتا ہوں لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو ہمارے پھر دین میں بڑا کنٹرولنگ فیکٹر ہے نا، میں نہیں اس پہ بلیو کرتا، ایسے شخص کو آپ کیا کہیں گی؟ اس طرح کی سوچیں آ جاتی ہیں، ایک تو یہ بات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کو ماننا اور پھر ساتھ یہ بات کہنا دو مختلف چیزیں ہیں، کیونکہ جو شخص اللہ کو مانتا ہے وہ یہ بات کیسے کہہ سکتا ہے کہ پھر میری زندگی میں جو امور ہیں وہ
جس طرح بھی ہو رہے ہیں اور جو بھی معاملات چل رہے ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ کا مثلاً کنٹرول نہیں ہے یا مداخلت نہیں ہونی چاہیے، تو یہ وہ کہہ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ پر ایمان کوئی اسٹیگننٹ چیز تو ہے نہیں نا، وہ تو خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، تو پال بھی ہمیں وہی رہا ہے، رزق بھی وہی دے رہا ہے، ہمیں جو آزاد ہیں جن سے ہم مختلف کام کر رہے ہیں، یعنی عقل جیسی بہترین چیز وہ بھی اس کی عطا کرتا ہے جسے ہم استعمال کر کے یہ باتیں کہہ رہے ہیں۔ تو ہمیں یہاں پر سوچنا چاہیے کہ اگر حقیقی معنوں میں ہمارا اللہ پر ایمان ہے تو پھر یہ سوچ صرف جسٹ ایک سوچ ہونی چاہیے، آئی اور نکل جانی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایک ٹینیجر ہے اور وہ کہتا ہے کہ جو یہ آپ فیتھ کی اور ایمان کی بات کرتے ہیں نا، دس از اے پرائیویٹ میٹر، ٹھیک ہے، اور یہ جب پرائیویٹ میٹر ہے تو اٹ شوڈ ناٹ ڈیفائن مائی بلیف کہ میں یہ کر رہا ہوں یا یہ کر رہا ہوں، میں یہاں بیٹھا ہوں تو جو یہ کر رہے ہیں میں ان کے مطابق کر لوں گا، اور اگر یہاں بیٹھا ہوں یہ لوگ کچھ اور کریں تو ان کے مطابق کر لوں گا، یہ بھی اللہ کے لیے کر رہے ہیں یہ بھی اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ یہ بھی دراصل دین کی صحیح اور یقینی سمجھ میں کمزوری کی وجہ سے ایسے ہوتے ہیں، ایسے خیالات آتے ہیں۔ بیسیکلی ایسے خیالات کو ہم شبہات کہتے ہیں، اور شبہات جو ہوتے ہیں وہ شیطان کا کام ہے کہ وہ دلوں میں ڈالتا ہے، کیونکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ایمان کبھی بھی راسخ نہ ہو، پھر اللہ پر اگر ایمان رکھا ہے تو اس کی جو صحیح امپلیکیشن ہے لائف میں وہ نہ ہونے پائے، تو اس وجہ سے وہ یہ شبہات پیدا کرتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہی ہے کہ اگر عقیدہ ہے، ایمان ہے، تو پھر زندگی اس کے مطابق ہی گزارنی پڑتی ہے، آپ اس کو سیپریٹ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ مثلا ایک چھوٹی سی مثال ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے ایک گھر ہے، تو گھر کے اندر ایک آپ کی فیملی لائف ہے اور آپ اس کے لیے ایک رولز ہیں آپ کے گھر کے، تو اب یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ یہ تو میرے پیرنٹس ہیں، ان کو تو میں مانتا ہوں میرے پیرنٹس ہیں، لیکن جو یہ ہمارے گھر کے لیے رولز بنا رہے ہیں اور جو یہ ہمیں گائیڈ لائن دے رہے ہیں انہیں ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے، ایسے پھر گھر کا نظام چل نہیں ان سکتا۔ کے ساتھ اور ان کے ہی اوپر سارا کچھ ان کی ساری جو کچھ بھی دے رہے ہیں اس پہ بھی ہم یعنی فائنینشلی ساری سپورٹ ہم ان سے لیں گے، ہر طرح کی مٹیریل سپورٹ ان سے لیں گے، لیکن ہم مانیں گے نہیں، تو یہ چیز پھر ورک نہیں کرتی۔ ایکچولی آج کل ایک اور بھی ہمارا چیلنج ہو چکا ہوا ہے، کیونکہ جب سے اسلام کو ان اے وے کہہ دیا گیا یہ ٹیررسٹ ہے، مذہب ہے، اور یہ وہ، ہم نے لوگوں کو ایک اچھی پکچر دکھانے کی کوشش کی کہ نہیں اسلام ایسا نہیں ہے، اسلام ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد پوری دنیا میں نعرہ لگا انکلوسیونیس کا کہ بھئی آپ اگر کسی ٹیبل پہ بیٹھے ہیں اور وہاں پہ اور ادیان کے لوگ ہیں تو آپ کہیں کہ وی آر آن دا سیم پیج، ہم سب ایک ہی گاڈ کو مانتے ہیں۔ آپ ان کو یہ کہہ دیتے ہیں، آپ بھگوان کہہ دیتے ہیں، کوئی جیزس کہہ دیتا ہے، اور کوئی کچھ اور جو بھی نام دے دیتے ہیں، گاڈ دے دیتے ہیں، اور ہم اللہ کہہ دیتے ہیں۔ اچھا، اس کانسیپٹ میں ہمارا یوتھ بہت زیادہ اب پریشانی میں آ چکا ہوا ہے، بیکاز وہ ایسے ہی کانسیپٹ کے ساتھ رہ رہا ہے۔ تو ان کو کیسے پتا چلے کہ بھی ہم کون سے عقیدے پہ ہیں، یا عقیدے کے لیے کیا سٹینڈنگ کہاں پہ لینی چاہیے؟ جی دیکھیں، اس میں یہ بات بھی وہی ہے کہ کہنا تو بہت اچھا لگتا ہے بظاہر، اور کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں کہ جو جب ہم بولتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے ایسا کرنا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ جب اہل مکہ نے کیا کہا انہیں کہ ہم ایک معاہدے پہ آ جاتے ہیں، آپ ہمارے خداؤں کو کچھ نہ کہیں، ہم آپ کے اللہ کو کچھ نہیں کہیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام یا ہمارا دین یا ہمارا عقیدہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ اللہ تو ایک ہی ہے۔ اگر بعض دیگر ادیان کے ماننے والے کچھ دوسری ہستیوں کو اپنا رب یا خالق یا کوئی بھی مان رہے ہیں تو وہ ہمارے نزدیک ایک غلطی کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو جو مسلمان ہیں، چاہے وہ ہمارے بچے ہیں، ینگ جنریشن ہے یا جو بھی ہیں، انہیں اپنے بلیفز کے حوالے سے بہت کلیئرٹی ہونی چاہیے اور فرم ہونا چاہیے اس کے اوپر کہ اللہ ایک ہی ہے۔ دوسری بات یہ، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جس میں ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں، لیکن عقیدہ ہی کی بنیاد پہ نہیں۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب بادشاہوں کو خطوط لکھے تھے، اور خود قرآن مجید میں بھی جب نصارہ کے ساتھ مکالمہ ہے تو ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ ہم یہ بات ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس بات کی طرف آئیں جو ہمارے درمیان مشترک ہے، اور وہ مشترک بات لیکن کیا ہے وہ ہمیں کلیئر ہونا چاہیے، اور وہ یہی ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔
بالکل اس پہ ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی بتائیے کہ ایک پریکٹسنگ مسلمان ہے اگر وہ کہتا ہے کہ میں تو ریچولز کو سب کو فالو کرتا ہوں, نماز روزے کا اہتمام کرتا ہوں, لیکن اندر سے خالی پن محسوس ہوتا ہے, تو یہاں پہ عقیدے کے حساب سے کیا مسئلہ نظر آ رہا ہے؟ ایمان کی کمزوری ہے. ٹھیک. عقیدہ ہے, عمل بھی ہے, ہوں لیکن ایمان درست نہیں ہے. صحیح. اس میں جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات عمل کا جو سبب ہے, یعنی عمل اللہ کے لیے کرنے کے بجائے ہم اپنی کسی شوق کے لیے کر رہے ہیں, یا کسی شہرت کے لیے کر رہے ہیں, یا اپنے نفس کے ہی اطمینان کے لیے کر رہے ہیں, تو وہ جو اصل بات تھی کہ ہمارا دین نے جو ہمیں سکھائی ہے, بیس یہ ہے کہ ہم نے کوئی بھی عمل صالح کرنا ہے, چاہے ہماری ذات سے اس کا تعلق ہے, چاہے دوسرے لوگوں کے ساتھ ہے, لیکن وہ ہونا اللہ کے لیے چاہیے. صحیح. تو اصل ایمان کی کمزوری ہے. ٹھیک ہے, بہت آپ نے امپورٹنٹ بات بتا دی. اور اینڈ میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ یہ جو ہم حواس خمسہ کی بات کرتے ہیں نا, کیونکہ آج کل سائنس کا دور ہے, تو ہر بات پہ کہا جاتا ہے کہ اگر 5 سینسز پروو کرتی ہیں تو آئی ول بلیو, ادروائز آئی ول ناٹ بلیو. اس کا کیا جواب ہوگا؟ جی, اس کا جواب یہی ہے کہ جو 5 سینسز ہیں یہ اللہ نے ہمیں دی ہیں, اور ان کا اپنی جگہ علم کے حصول میں بہت بڑا رول ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ان میں سے سب سے جو اوپر لیول کے اوپر جو ہماری سینس ہے وہ عقل ہے, فہم ہے, سمجھ ہے, جو اللہ نے ہمیں دی ہے, جو پہ اس سارے کو پروسیس کر کے ہمیں کرتی ہے. لیکن یہ عقل بھی خود سے ہر چیز کے بارے میں درست فیصلہ نہیں کر سکتی, یہ بھی کئی جگہ پہ غلطی کرتی ہے. تو پھر اس عقل کو کون گائیڈ کرے گا؟ آج کل کے دور میں جیسے ہم کہتے ہیں کوگنیٹو ڈسٹورشنز, کہ آپ کے دماغ میں خلل کس طرح کے آ سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو آپ دیکھیں کہ ابھی تو مینٹل النیسز اور ڈیزیزز کتنی بڑھ گئی ہیں. بالکل. تو آپ سوچیں کہ ایک شخص جو ذہنی طور پر اتنا ساؤنڈ نہیں ہے, وہ کیسے کسی چیز کے بارے میں یا ہر چیز کے بارے میں صحیح فیصلہ کر سکتا ہے؟ صحیح. تو پھر ضرورت پڑتی ہے کہ ایک اور کوئی ایسا ذریعہ ہونا چاہیے جو ان حواس کو گائیڈ کرے, اور وہ ہے وحی الہی. صحیح. اور ایمانیات اور عقائد جو ہے صرف وحی الہی ہی کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہو سکتے ہیں. ہم ان کے ذریعے سے, اپنے حواس کے ذریعے سے ان کو مزید بہتر سیکھ سکتے ہیں, اپنے فہم کو بڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اپنے سننے کی حس, اپنی دیکھنے کی حس, جو علم حاصل کرنے کے ذرائع, ان کے ذریعے سے ہم مطالعہ کرنا, اچھی چیزیں سننا, اس کے ذریعے ہم ان کو مزید بڑھائیں گے. لیکن حتمی جو عقائد اور ایمانیات پر ہمارے لیے گائیڈنس ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی ہوگی. جزاک اللہ خیر, بہت بہت شکریہ آپ کا. تو ناظرین, ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ عقیدے کا ساؤنڈ ہونا بہت ضروری ہے, اور عقیدے سے ہی پھر ایمان کا سفر شروع ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے ایمان پہ بھی پھر پختگی سے کام کرتے ہیں. اور یہ جو ہماری زندگی میں گیپ نظر آتا ہے نا کہ ہم مسلمان ہیں, ہم اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں, ہماری ڈرائنگ روم ٹاک یہ ہوتی ہے, اس میں مسئلہ کیا ہے کہ ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ مجھے عقیدے کے اوپر اپنی گرپ مضبوط کرنی ہے, کیونکہ عقیدہ ایک ایسی روشنی ہوتی ہے جو ہماری زندگی میں جو بھی ہم فیصلے کر رہے ہوتے ہیں نا, اس پہ ایک ڈائریکشن دیتی ہے کہ آپ نے کس طرف جانا ہے. تو ہمارے ساتھ رہیے گا نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے بھی, تاکہ ہم مزید یہ جو عقائد ہیں ان کو ایکسپلور کریں گے اور اپنی زندگی میں ان کو شامل کرنے کی کوشش کریں گے. ابھی کے لیے اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.